دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شفیق الرحمان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس منصوبے کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد مسافروں کو سفر کے دوران آسانی مہیا کرنا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ سنتاس منصوبہ ایک طے شدہ معاملہ ہے جس میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ثابت قدم اور فعال شراکت دار رہے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر فوجی دہشت گردی ترک کرنے اور تنازع کشمیر حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایلیمنیٹر میچ آج لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس منصوبے کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد مسافروں کو سفر کے دوران آسانی مہیا کرنا ہے۔ آج اسلام آباد میں منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے محض 35 روز کی ریکارڈ مدت میں منصوبہ مکمل کرنے پر وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، منصوبے کے کنٹریکٹر اور CDA کی پوری ٹیم کی تعریف کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسٹریٹ لائٹس کے زیر نظام کو بہتر بنانے سمیت وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی کے لیے حکومت کی جاری کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے فیض آباد چوک پر پل کو کشادہ کرنے اور شاہین چوک و کشمیر چوک پر ٹریفک کا رش کم کرنے کے آئندہ اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اعتراف کیا ہے کہ IMF ابھرتی ہوئی معیشتوں میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ جہاد ازور کی قیادت میں عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد سے باتیں کر رہے تھے، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی IMF کے کردار کو سراہا۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ IMF کے پروگرام سے ملک کی معاشی ترقی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال اور IMF کے جاری پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے پاکستان کی اقتصادی اصلاحات اور IMF پروگرام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفد نے کہا کہ IMF کا پاکستان پروگرام درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ تازہ ترین علاقائی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اور برادرانہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدہ ایک طے شدہ معاملہ ہے جس میں یک طرفہ طور پر ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اس معاہدے میں نہ ہی کوئی ترمیم چاہتا ہے اور نہ ہی بھارت کو یک طرفہ طور پر اس میں تبدیلی کرنے دے گا۔ انہوں نے اس حوالے سے محتاط انداز فکر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ سید علی ظفر نے کہا کہ سنتاس معاہدہ ناقابل تنسیخ ہے اور کسی بھی طرح کے مسائل معاہدے کے فریم ورک کے مطابق حل کیے جا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاہدے کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور، فوری اور نپتلا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم متحد ہے اور اسی ہم آہنگی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرنے والوں میں محمد ہمایوں محمد اور کامران مرتضیٰ بھی شامل تھے۔ پریزائڈنگ آفیسر عرفان الحق صدیقی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے راجستھان میں حال ہی میں ایک عوامی جلسے کے دوران عائد کردہ بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارتی وزیراعظم کے من گھڑت، نفرت انگیز اور جنگی جنون پر مبنی الزامات کا مقصد اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے خطے میں کشیدگی کو ہوا دینا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایسے بیانات نہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کی ایک کھلی سازش ہے، بلکہ ایک ذمہ دار ریاست کی اخلاقی اقدار کے بھی منافی ہیں۔
کسی بھی خود مختار ملک کے خلاف دھمکیاں اور فوجی حملے کے خطرات اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، جس سے علاقائی امن و استحکام کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ہمیشہ ایک مستقل اور فعال شراکت دار رہا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک نغمہ جاری کیا ہے۔ نغمہ میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں میں پاکستان کی مسلح افواج اور شہریوں کی گراں قدر قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ یہ نغمہ 1965 کے جنگی جذبے کی یاد دلاتا ہے جب پوری قوم نے مسلح افواج کے ساتھ متحد ہو کر بھارت کو شکست دی تھی۔ یہ نغمہ اپنے اجرا کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر خاصا مقبول ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اب تک 55,642 پاکستانی عازمین حج 244 پروازوں کے ذریعے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان محمد عمر بٹ نے مکہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالرحمان چیمہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 19 پروازوں کے ذریعے مزید 4,558 عازمین حج آج پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حج فلائٹ آپریشن رواں ماہ کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ترجمان نے کہا کہ منی اور عرفات میں عازمین حج کے قیام کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کی 5 روزہ مہم پیر سے شروع ہوگی۔ صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 73 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ صوبائی محکمہ صحت نے 35,000 ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو گھر گھر جا کر ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ پولیو ٹیموں کی جامع سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے صوبے میں تقریباً 50,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر زور دیتے ہوئے طویل تنازعات سے دوچار شہریوں کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تنازعات میں شہریوں کے تحفظ سے متعلق ایک بحث کے دوران قومی بیان دیتے ہوئے کہی۔ عاصم افتخار احمد نے کونسل کے ارکان کی توجہ ان منصوبوں کی طرف مبذول کرائی جن کے تحت قابض بھارتی افواج کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ انسانی امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے کو تحفظ دیا جائے، خودکار اور مہلک ہتھیاروں پر پابندی لگائی جائے اور تنازعات کی بنیادی وجوہات کو بات چیت، سفارتکاری اور پرامن حل کے ذریعے ختم کیا جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور دنیا کے امن و آزادی پسند ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق فوری حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں عالمی برادری سے اس دیرینہ تنازع کے حل میں مدد دینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر بھی یہ زور دیا کہ فوجی اور پولیس دہشت گردی ترک کرنے اور مسئلہ کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر میں حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایلیمینیٹر میچ آج لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر سارندہ نواز منیر سرحدی کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، پوٹھوہار ریجن، اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور شام اور رات کے اوقات کے دوران بعض مقامات پر جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کہیں کہیں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کراچی اور گلگت 37، پشاور 39، کوئٹہ 33، مری 24، مظفر آباد 38، سری نگر 28، جموں 36 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس منصوبے کا افتتاح کیا ہے جس کا مقصد مسافروں کو سفر کے دوران آسانی مہیا کرنا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ سندھ طاس منصوبہ ایک طے شدہ معاملہ ہے جس میں یک طرفہ ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ثابت قدم اور فعال شراکت دار رہے گا۔
خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.